سے کوئی محدث دیانتدار انکار نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ اس نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہو، مگر یہ کہ وہ کسی یزید کے ہاتھوں بک گیا ہو، ورنہ کوئی محدث، کوئی مسلمان کسی مسلک کا، میں چیلنج کر رہا ہوں، کسی مسلک کا کوئی محدث اس حدیث سے انکار نہیں کر سکتا کہ حضور نے فرمایا۔ نظیر میں ایک قول اور لے کر آتے ہیں لوگ، آپ نے شاید نہ سنا ہو تو میری زبانی سن لیجیے، ہے یہ حدیث بھی اور بالکل اسی لہجے میں ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ جناب عمار یاسر کے لیے، جناب عمار یاسر کے لیے جو اقوال ثابت ہیں روایتاً اور درایتاً، اس میں ایک یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمار حق پر ہے اور حق عمار کے ساتھ، عمار حق کے ساتھ ہیں اور حق عمار کے ساتھ۔ غور فرمایا آپ نے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عمار وہ ہیں جنہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ بس اب میں خاموش ہو جاؤں، بہتر یہی ہے۔ اب جو اہل نظر ہیں، اہل مطالعہ ہیں، ریسرچ اور جستجو کا ذوق رکھتے ہیں، وہ جا کے دیکھیں عمار زندگی بھر کس کے ساتھ رہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کس کے ساتھ جیے، کس کے ساتھ مرے، کس میدان میں شہید ہوئے اور کس نے قتل کیا۔ جس نے بھی قتل کیا ہو، پیغمبر پہلے کہہ چکے ہیں وہ باغی ہوگا۔ اب مسلمان یہ طے کرے باغیوں کے ساتھ رہنا ہے یا وفاداروں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ رہنا ہے؟ مجھے آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار کے ساتھ یا اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی کے ساتھ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور جس کی یہ حیثیت ہو کہ قول خدا اور قول رسول کے مطابق اس کا باغی ہونا ثابت ہو، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا باغی ہے، رسول کہہ رہے ہیں یہ باغی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور بلند صلوات پڑھ۔ خیر، اب یہ بحث ظاہر ہے کسی کے لیے ممکن ہے کہ قابل غور ہو، لیکن یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں۔ اگر ہمیں وحدت کی راہ اور اتحاد کی راہ طے کرنی ہے، اور اگر ہمیں اسلام کا درس حاصل کرنا ہے، اسلام کو پڑھنا ہے، سبق اسلام، تو ہمیں وہ معیارات سامنے رکھنے ہوں گے، وہ اسٹینڈرڈز سامنے رکھنے ہوں گے کہ جہاں کہیں ہم بھولیں یا بھٹکیں، ہم جا کر وہاں تصدیق کرنے کے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ آخر زمانہ گزر رہا ہے، جہاں کہیں کسی تفسیر میں اختلاف ہو، کسی تعویل میں اختلاف ہو، کسی حکم میں اختلاف ہو، کسی مطلب میں اختلاف ہو، وہاں ہمارے پاس ایسا معیار ہونا چاہیے، ایسا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ ہم وہاں پر جا کر طے کر لیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور حقیقت کے برخلاف کیا بات ہے۔ ان معیارات میں یا قرآن ہے یا حضور کی متواتر حدیثیں، اور متواتر حدیثوں کی روشنی میں یا علی ابن ابی طالب ہیں، اور یا اس کے بعد حسنین علیہم الصلاۃ والسلام۔ حسن اور حسین، بالکل مکتبی انداز سے گفتگو کر رہا ہوں میں، جیسے مکتب